السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پچھلے درس میں ہمارے پاس گزری ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ جنت میں مجھے جانے کے لیے کچھ نیک کام بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے خاص طور پر کس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ کس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ جی، صلہ رحمی، رشتے ناتوں کے بارے میں ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس کو آپ نہیں بھولیں گے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ابھی وقت نہیں ہے اپنے پاس، ورنہ علماء اکرام نے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ، اس کی متعدد شکلیں بیان کی ہیں۔ اب وہ ساری شکلیں آپ کے ذہن میں ابھی اس وقت نہ بھی آتی ہوں، اتنا یقین ضرور رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ آپ رشتے ناتوں کو جوڑ کے رکھیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں کشادگی کرے گا اور آپ کی عمر دراز کرے گا۔ اور یہ چیز ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے نا، کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صلہ رحمی کرنے کا، اس کو آگے بڑھائیں۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کچھ فائدے تو چاہتے ہیں، لیکن ان فائدوں کو پانے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کام سے دور بھاگتے ہیں۔ اور اگر فائدے کچھ ایسے ہیں جو فوری طور پر ملنے والے ہیں دنیا میں، تو پھر بھی اس کے لیے کچھ پسینہ بہائیں گے، کچھ خون ٹپکائیں گے، کچھ محنت کریں گے، لیکن جو فائدہ ابھی آنکھوں میں فوری نظر نہیں آ رہا، ارے بعد میں دیکھیں گے، ارے بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارے موضوع سے متعلق بات نہیں ہے، لیکن ہماری غفلت، ہماری بے حسی اور دین کے کاموں سے ہماری نفرت کس حد تک ہے، اللہ کی پناہ الامان والحفیظ۔ عمرے کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے، یہاں پر کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کسی نے اپنے سیٹ سے پوچھا تھا کفیل سے عمرے کے بارے میں، تو کفیل نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے عمرہ جا کر؟ تو اس نے کہا کہ میں کعبے کا طواف کروں گا۔ تو کفیل نے کہا کہ ورکشاپ کا ہی اطراف میں گھوم لینا، تمہارا عمرہ ہو جائے گا۔ اس بات کو سن کر اس کفیل پر خوب لان تان کرنا، سعودیوں کو گالیاں دینا، اب ایک لمبی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت جب معلوم ہو کہ آخر یہ کفیل کیوں کہا، کس کو کہا، تو پھر حیرت کی اور انتہا رہتی ہے کہ واقعتاً ہم جس کفیل کو اتنا برا سمجھ رہے تھے، وہ کفیل تو نیکی کی بات بتلایا، انداز نیکی کا نہیں تھا۔ کیا؟ اس آدمی سے کہا جس کے ورکشاپ کے بازو میں ہی مسجد ہے اور وہ آدمی ایک نماز مسجد میں نہیں پڑھتا، روزہ قرآن کی تلاوت دوسرے نیک کاموں میں پیچھے ہے، اور وہ عمرے کے بارے میں کفیل سے جھگڑ رہا ہے۔ تو کہا کہ تجھ جیسا آدمی یہاں گھوم لے بس۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے۔ میں یہ بات یہاں اس لیے کیوں لایا؟ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہونے کے لیے، عمرے کے حوالے سے ہمارا ایک صحیح موقف اور صحیح رخ ہونے کے لیے، اور ہم یہاں عمر میں درازی، رزق میں کشادگی اور برکت، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ رشتے ناتوں کو بڑھانا ہے۔ اب یہاں رشتے ناتوں کو بڑھانے کی بات آتی ہے تو نہیں، میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، میں معاف نہیں کر سکتا، میرے ساتھ اس نے ایسے کیا۔ میرے بھائی، اللہ کی مغفرت کو پانے کے سامنے دنیا کی کون سی چیز آپ کے ہاں بڑی ہے کہ جس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم؟
اللہ رب العالمین سے آپ کو اپنی برکتیں حاصل کرنا ہے، اللہ سے مغفرتیں حاصل کرنا ہے، اللہ سے عفو و درگزر کو پانا ہے، اللہ کی رحمتوں میں آ جانا ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں قربان کریں۔ یہاں آزمائش کی زندگی میں یہی تو ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے آگے قربان کر دیں۔ ہماری اپنی چاہت، اس کو ہم اللہ رب العالمین کی خواہش اور اس کے حکم کے سامنے بالکل ہیچ جانیں، تبھی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، من اتقى ربه ووصل رحمه نسي في اجله وثرى ماله واحبه اهله، جو شخص اپنے رب سے ڈرے گا اور صلہ رحمی کرے گا، اس کی عمر دراز کر دی جائے گی، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کے اہل خانہ محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہمارے گھروں میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپس میں چھوٹے جب رہتے ہیں بھائی بہن وغیرہ، سب ایک دوسرے سے کیسی محبت رہتی ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں، اور خاص کر جب شادیاں ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اب بھائیوں کے آپس میں، بہنوں کے وہ تعلقات جو بچپن میں تھے رہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاید ہماری کوئی کوتاہیاں ہیں جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ واللہ ما تواد اثنان ففرق بینہما او فتفرقا الا بذنب ارتکب احدہما، اللہ کے رسول کے جیسے دوسری حدیث آتی ہے، دو آدمیوں کے بیچ میں محبت ہو، پھر ان دونوں کے درمیان میں جدائی ہو، یقیناً ان دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر دوری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے صلہ رحمی کرنے والے کے رزق اور عمر میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس قطع رحمی کرنے والے، اللہ اس گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھے، اللہ اس گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ قطع رحمی کرنے والے بدبختی اور محرومی کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح طور پہ فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی جنتوں سے محروم نہ کرے، اس کی جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، ہر اس نیکی اور بات کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے ہمیں، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ہر اس بات سے، ہر اس عمل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم کے قریب کر دینے والی ہو۔ دعا بھی کریں اور ساتھ میں دعا بھی کریں، عمل بھی کریں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا اتنی بڑی نحوست، اتنی بڑی بلا اور اتنی بڑی ہلاکت و گمراہی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ شعب الایمان بیہقی کی یہ روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ان الرحمت لا تتنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، رحمت اس شخص پر نہیں اترتی ہے جس کے اندر، اس قوم پر نہیں اترتی جس قوم کے اندر کوئی رشتہ ناتا توڑنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود یہاں پر اس لیے ذکر کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی صحیح حدیثیں ہیں۔ مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ ایک موقع پر ان کی مجلس میں جمعرات کی رات، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوا، جمعہ کی رات شروع ہونے والی، اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے خاص دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو کہا، براہ کرم ہماری اس مجلس میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اس کے اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کر لی ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، کوئی نہیں اٹھا، تیسری بار کہا تو ایک نوجوان اٹھ کر گیا، اپنی خالہ سے 2 سال سے وہ بات چھوڑے ہوا تھا،
جا کر اس نے اپنے خالہ سے معافی مانگی. خالہ تعجب میں پڑ گئی اور پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, کیوں آج اس کا خیال آیا؟ تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہی کا حوالہ دیا. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا, ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل یوم خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم, کہ انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات میں اٹھا لیے جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی رشتے ناطے توڑنے والے کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ میں سے کوئی پورے 25-26 دن کے درس میں یہاں آیا ہو پابندی کے ساتھ اور معلوم بھی ہو اور اس کو عمرے کا پیپر نہ ملے, کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے. یہ لیٹسٹ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں جلدی آ جائے. مہینے بھر آپ کام کریں اور کفیل کہے کہ نہیں تجھے تنخواہ نہیں ملے گی, کیسے لگتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں تو ہم اپنے اعمال کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, کیوں نہیں غم کرتے, کیوں نہیں روتے اکیلے میں بیٹھ کر کہ یا اللہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ میں فلاں نیکی نہیں کر پا رہا ہوں, میں فلاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں تیری رحمت کو نہیں پا رہا ہوں. اللہ سے گڑ گڑائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رشتے ناتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں. اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے, لیکن ان سے روایت کرنے والے اعمش کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس شخص سے دور ہے جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہونے کے بعد اس کو پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. آپ کو یاد ہے پہلا درس جب ہم یہ رشتے ناتوں سے سلوک کے بارے میں سنے تھے تو اس میں سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23 سنے تھے. کیا ہے اس کے اندر؟ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے ان پر لعنت کی ہے جو رشتے ناطے توڑتے ہیں. اور اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ بعد عن رحمتہ, اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جائے وہی شخص ملعون ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں, انشد اللہ قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد ان ندعو ربنا وإن ابواب السماء مرتجة دون قاطع رحم, میں اللہ کے لیے یہ آواز دے رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں اگر کوئی رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے تو پلیز وہ اٹھ کر چلا جائے, ہم اللہ سے دعا کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے اس کے آگے آسمان کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہماری ایسی نوبت کبھی بھی نہ لائے, اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں. آخر میں میں صرف آپ کو بہت شارٹ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص رشتے ناتوں کو توڑتا ہے وہ بڑا ہی محروم, دنیا اور آخرت دونوں جگہ بڑا خسارہ پائے گا, بہت بڑا خسارہ پائے گا. دنیا کے اندر کیا خسارہ ہے؟ دنیا کے اندر ایک خسارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو نہیں پائے گا. دنیا کے اندر ایک خسارہ یہ ہے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا, قبول نہیں ہوگا. اور مسلم شریف کی صحیح حدیث بھی ہے نا کہ شرک کرنے والا اور دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا, جو رشتہ ناطہ توڑنے والا ہوتا ہے وہ دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا ہی ہوتا ہے. اگر معاف کرنے والا ہوا, رشتہ ناتوں کو جوڑنے والا ہوا تو کینہ کپٹ رکھنے والا نہیں ہوگا. اور وہ بھی صحیح حدیث ہے. 2 حدیثیں صحیح مسلم شریف کے اندر آتی ہیں, ایک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین کے اعمال پیش ہوتے ہیں. تیسرا دنیا کا نقصان کیا ہے؟ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے. اللہ ان لوگوں میں سے نہ بنائے ہم کو. اللہ اکبر. آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی. غور کریں, رشتے ناطے توڑنے والا گناہ ایسا سخت ہے اللہ اس کی سزا آخرت میں بھی دیتا ہے اور اس سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے. اس بارے میں حدیثیں انشاءاللہ کل کے درس میں بھی ہم سنیں گے. اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم نے سنا. اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جنت میں جو پہلے داخل ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ نہیں ہوگا جو رشتے ناتوں کو توڑ دے گا, اور جنت کے دروازے اس کے لیے پہل میں نہیں کھلے جائیں گے, اور آخرت کا عذاب اس کے لیے برقرار رہے گا. اور وہ شخص ایسا ہے جیسا اس کے اوپر راکھ اس کے منہ پر مل دی گئی ہو. انشاءاللہ کچھ حدیثیں اس سلسلے میں آگے بھی آئیں گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.